بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے رمضان المبارک کا بہت ہی پیارا، بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے، وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح آپ کو ہنستا مسکراتا خیریت و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، روزہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ دکھا دیا اور یہ اس کا کروڑا شکر ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے پیارا پیارا میٹھا میٹھا یہ مہینہ نصیب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پیارے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، روزہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں جو ہم پر فرض ہیں، اور رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل پر نیکیوں میں سے 10 سے 700 گنا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ میرے لیے اپنی خواہشات اور کھانے کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت، دوسری اپنی رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے روزہ رکھنا ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اپنے رب پر چھوڑ دینا ہے۔ روزے دار کی نیند تسبیح ہے، اور کامل روزے دار وہی ہے جو چپ رہے اور فضول باتیں نہ کرے۔ ناظرین، آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی آپ روزہ افطار کرنے لگیں تو بس آپ نے 2 بار یہ سورت پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹھے بیٹھے وہ چیز عطا فرما دے گا۔ دنیا کی ساری دولت آپ کے قدموں میں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز آپ کے دل میں ہوگی اور آپ کے سامنے وہ حاضر ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ روزہ جب بھی افطار کرنے لگیں آپ نے اپنے کامل یقین کے ساتھ جو بھی دعا مانگنی ہے وہ آپ کی ضرور پوری ہوگی، لیکن دھیان رہے کہ آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اور وہ کس طرح سے یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ ناظرین، آپ نے روزہ کھول لینے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 2 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی پیاری سی یہ سورت ہے ناظرین، اس کو آپ نے صرف 2 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ آپ کو چیز ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا، وہ چاہے آپ کے رزق کے حوالے سے ہو، آپ کے کاروبار کے حوالے سے ہو، یا آپ کا کوئی بھی مسائل یا مسئلہ یا مشکل پیش آ جائے اس حوالے سے ہو۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پیارے سے مہینے کے صدقے میں بخش دے، بے حساب بخش دے، ساری امت مسلمہ کو بخش دے، اور سب کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، اور سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اور آخر میں میری ان تمام ناظرین کے لیے دل سے دعا ہے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی تمام نیک دلی جائز خواہشات کو پورا عطا فرما دے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔